رمضان المبارک کا یہ مہینہ گزر رہا ہے اور اس کے جو اعمال ہیں ان میں سب سے بڑا عمل وہ روزہ ہے۔ رمضان المبارک کے اعمال میں سب سے بڑا عمل، اس مہینے کا سب سے بڑا وظیفہ وہ روزہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں روزے سے بڑھ کر کوئی اور عمل نہیں ہے، اور فرمایا کہ اگر اس مہینے کا ایک روزہ بھی انسان چھوڑ دے جان بوجھ کر، پھر ساری زندگی بھی وہ روزے میں رہے، پوری زندگی، فرمایا کہ وہ اس مہینے کے ایک روزے کا بدل نہیں بن سکتا۔ تو انسان تو نہیں چاہتا، لیکن اللہ پاک نے اس کے لیے کچھ اعمال ایسے بھیج دیے ہیں، جی نہیں چاہتا کہ وہ کرے لیکن وہ کرنے پڑتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کے لیے جنت کا راستہ ہموار ہوتا ہے۔ تو جنت تک پہنچنے کے لیے ناگواریوں سے گزرنا پڑتا ہے، اور جہنم تک پہنچنے کے لیے کوئی ناگواریاں نہیں ہیں، بس انسان اپنی من مرضی کرتا رہے تو وہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ اور انسان اگر ناگواریوں کے ساتھ، جیسے نماز کے لیے جی نہیں کرتا، اندھیرے میں صبح کی نماز، عشاء کی نماز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو یعلم الناس ما فی العتمۃ والصبح، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ان دو نمازوں میں ہے کیا اور اس پہ کیا ملے گا، کون کون سی، فرمایا عشاء کی نماز اور فجر کی نماز، تو لأتوہما ولو حبوا، تو یہ لوگ ایسے آئیں گے کہ اگر ان کو چلنے کی ہمت نہ ہو تو جیسے بچہ وہ اپنے ہاتھ پاؤں کے ذریعے چلتا ہے، اس طرح فرمایا کہ یہ ہاتھ پاؤں کو رکھ کے زمین پہ اور اس طرح کھسک کھسک کر جو ہے یہ مسجد کی طرف آئیں گے۔ تو اللہ جل شانہ نے اگر ہمارے لیے جنت بنائی ہے تو اس کے پیچھے کچھ ناگواریاں ہیں، کبھی روزہ ہے، کبھی نماز ہے، کبھی صبر کا کہا گیا ہے، کبھی جو ہے وہ غصے کو پینے کا کہا گیا ہے، اور کبھی اپنی نظروں کی حفاظت کا کہا گیا ہے۔ انسان کی وہ چیزیں جو دل جو نہیں چاہتا لیکن وہ اسے کرنی پڑتی ہیں، جب وہ کرے گا تو اسی میں اللہ جل شانہ نے اس کے لیے جنت رکھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اگرچہ ایمان والوں کو یہ اچھا نہیں لگتا کہ وہ ہر وقت اور خاص طور پہ جب اس کا آرام کا وقت ہو وہ نماز کے لیے آ جائے، لیکن اس میں اللہ کی رضا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ فرمایا نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری راحت کا ذریعہ ہے۔ جب نماز کا وقت ہوا کرتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال سے فرمایا کرتے تھے بلال کھڑے ہو جاؤ اور ہمارے دل کو ٹھنڈا کرو، ارحنا یا بلال، اے بلال ہمیں راحت دو۔ کس کے ذریعے؟ اذان کے ذریعے، تاکہ اذان کی وجہ سے پھر ہم نماز کے قریب ہو جائیں۔ تو انسان کو اگرچہ یہ اعمال جو ہے وہ ناگوار گزرتے ہیں، لیکن میرے بھائیو دوستو اس کے پیچھے اللہ جل شانہ نے ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں اور ہمیشہ ہمیشہ کی جنت لکھ دی ہے۔ اللہ پاک ہمیں یہ اعمال ناگواریوں کے باوجود آسان کر دے، اور اللہ ہمارے لیے وہی فیصلے فرما دے جو اللہ نے وعدے کیے۔